السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں تذکرہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی۔ تو اس نشست میں میں بیان کروں گا قاضی صاحب کے 4 خواب اور ان کی تعبیریں جو قاضی صاحب نے خود بیان فرمائی ہیں۔ تو قاضی صاحب اپنی کتاب تفسیر سورہ یوسف الجمال والکمال میں لکھتے ہیں کہ خواب کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے۔ انسان عام طور پر حالت بیداری میں جو کچھ سوچتا ہے وہ سونے کے بعد خواب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا تعلق جہاں ذہن و فکر سے ہوتا ہے وہاں معدے کی کیفیات سے بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان کا معدہ صحیح ہے اور اس میں قوت ہضم موجود ہے تو خواب کم آئیں گے، لیکن اگر انسان کا معدہ فاسد ہے، خراب ہے اور اس میں قوت ہضم موجود نہیں، قوت ہضم کی طاقت موجود نہیں، تو خواب بہت زیادہ کثرت سے آئیں گے۔ تو خواب کے سلسلے میں ایک نہایت اہم معاملہ اس کی تعبیر کا بھی ہے، اور خواب کی صحیح تعبیر دینا اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے اب قاضی صاحب کے 4 خواب اور ان کی تعبیر سنیں۔ تو قاضی صاحب نے پہلا حج 1921 میں کیا۔ اس وقت وہ ریاست پٹیالہ میں سیشن جج تھے۔ حسب قاعدہ حج کے لیے محکمے کو رخصت کی درخواست بھیجی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آپ کے دوستوں نے کہا، آپ کے احباب نے کہا، آپ تو حج کی تیاری کر رہے ہیں لیکن رخصت تو ابھی منظور ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، رخصت تو ضرور منظور ہوگی۔ تو روانگی میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا مگر رخصت منظور نہ ہو سکی۔ تو پھر آپ نے اپنے احباب کو، چاہنے والوں کو ایک خواب سنایا۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک قبر شق ہوئی، اس سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، وہ مجھے لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس جگہ آپ تشریف فرما تھے اس جگہ دربان سے اجازت لے کر ہم اندر داخل ہو گئے اور ہم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کی سعادت حاصل کی۔ اب اس شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور مجھے رخصت عطا فرمائے، میں محمد سلیمان کو آپ کی خدمت اقدس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر میں قاضی صاحب فرماتے ہیں رخصت کی منظوری ضرور آئے گی، اور پھر اسی طرح ہوا۔ اب دوسرا خواب سنیے۔ قاضی صاحب نے مرزائیت کے رد میں 2 کتابیں لکھی تھیں، ایک کا نام غایت المرام اور دوسری کا نام تائید الاسلام تھا۔ اس وقت مرزا غلام احمد زندہ تھے۔ انہوں نے غایت المرام مرزا صاحب کو بھجوائی اور ساتھ ہی خط لکھا کہ آپ کو حج نصیب نہیں ہوگا، آپ میری کتاب کا جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کی موت میری موت سے پہلے واقع ہوگی اور آپ کی موت عبرتناک ہوگی۔ احباب کا اصرار بڑھا تو کئی ہفتوں بعد آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا میں نے خواب میں سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا۔ وہ ایک حوض میں تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا تو انہوں نے مجھ پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کے خاندان کے غلاموں سے بھی کم تر ہوں، میرے ساتھ یہ شوخی کیسی؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ شوخی نہیں، یہ عطا ہے، یہ غایت المرام لکھنے کا انعام ہے، اپنی طرف سے تم بھی اس کو 3 پیش گوئیاں لکھ دو۔ تو اس وجہ سے قاضی صاحب فرماتے ہیں میں نے 3 پیش گوئیاں لکھی اور میں نے مرزا کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ آپ کو حج نصیب نہیں ہوگا اور آپ میری کتاب کا جواب نہیں دے سکیں گے اور آپ کی موت میری موت سے پہلے واقع ہوگی اور آپ کی موت عبرتناک ہوگی۔ 2 خواب اور سنیے جو قاضی صاحب نے تو نہیں دیکھے، البتہ دوسرے لوگوں نے دیکھے اور قاضی صاحب کو سنائے۔ بٹھنڈا ریلوے اسٹیشن کا چوکیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خواب سنایا کہ میرے سامنے
ایک اعلیٰ قسم کا قیمتی گھوڑا ہے، اس پر ایک حسین و جمیل شخص سوار ہے، اور اس کے آگے آگے آپ یعنی قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا تمہارا خواب تو بہت اچھا ہے، وہ ایک نیک بزرگ تھے جن کی تم کو زیارت نصیب ہوئی۔ قاضی صاحب سے تنہائی میں اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا وہ بزرگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ سے عرض کی گئی وہ تو خواب کی بات تھی، اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ تو قاضی صاحب نے جذبات کے لہجے میں جواب دیا کہ میں کسی دنیا دار کی چاپلوسی کر سکتا ہوں؟ کیا قاضی سلیمان منصور پوری کسی دنیا دار کی چاپلوسی کر سکتا ہے؟ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی زیارت سے مشرف فرمائیں گے؟ تو فرمایا نبی پاک کی اپنی امت پر یہ شفقت ہے کہ جیسے ایک مرتبہ زیارت سے مشرف فرمائیں، اسے دوسری مرتبہ بھی یہ شرف ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو قاضی عبدالباقی سفر نامہ حجاز میں تحریر کرتے ہیں کہ 1915 میں دادا جان کو 2 خط ملے، ایک مراد آباد یو پی سے، دوسرا بہاولپور سے۔ تو پہلے خط کا مضمون یہ تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں تاریخ کو زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قاضی محمد سلیمان کو میرا سلام پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب اسی مضمون کا دوسرا خط آیا اور تاریخ دیکھی تو پتہ چلا کہ دونوں صاحبان نے یہ خواب ایک ہی رات میں دیکھا ہے، اور اس وقت رحمت للعالمین کی پہلی جلد شائع ہو چکی تھی۔ دور دراز سے حصول کتاب کے لیے آرڈر آتے تھے، حالانکہ نہ کسی اخبار میں کوئی اشتہار دیا گیا، نہ ہی اعلان کیا گیا، اور رحمت للعالمین کتاب کے بارے بتایا جاتا ہے کہ قاضی صاحب نے اس کا ایک ایک صفحہ وضو کر کے لکھا، قاضی صاحب نے اس کا ایک ایک صفحہ نماز تہجد پڑھ کے لکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔